سلطان ڈاکو کو، اسی ہندوستان میں ایک ڈاکو گزرا سلطان ڈاکو کو جب پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ جواب دیا سلطان ڈاکو نے کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور جب مجھے پھانسی دی جائے تو اس وقت میری ماں مجھے اپنی آنکھوں سے پھانسی پر لٹکتا ہوا دیکھے۔ اس کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ ماں نے بہت منع کیا کہ میں اپنے بیٹے کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کہا ماں اگر تیرے بیٹے کی خواہش یہ ہے تو تجھے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہیے۔ ماں سامنے آ گئی، کہا بیٹے تجھے پھانسی دی جا رہی ہے اور تو نے یہ شرط لگا دی کہ میری ماں مجھے دیکھے۔ ماں اپنے بچے کے ہاتھ میں پیر میں کھروچ برداشت نہیں کرتی ہے، پھانسی کیسے برداشت کر لے گی؟ کیوں تو مجھے جیتے جی مارنے کے لیے اپنے سامنے کھڑا کر دیا؟ اس نے کہا جلادو، اے جلاد، اب اگر کوئی اور خواہش میری پوری کر سکتے ہو تو بتاؤ۔ کہا کوئی اور بھی خواہش ہے؟ کہا ایک اور ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو میری ماں کو بھی پھانسی دے دو۔ کہا یہ کیا بات نہیں، جرم تم نے کیا، مرڈر تم نے کیے، قتل تم نے کیے، چوریاں اور ڈکیتیاں تم نے ڈالی اور کہہ رہے ہو پھانسی میرے ساتھ میری ماں کو بھی دو۔ کہا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میری عمر 5 سال کی 6 سال کی تھی اور ماں نے مجھے 1 درہم دے کر بھیجا تھا دکان پر اور کہا تھا کہ بیٹے دکان سے 2 انڈے لے آؤ۔ میں 2 انڈے لینے کے لیے جب دکان پر گیا تو میں نے دکان سے 2 انڈے لے لیے اور پیسے دینا میں بھول گیا۔ دکاندار نے بھی پیسے نہیں لیے، بھول گیا، اور میں وہ 2 انڈے لے کر جب میں گھر پہ آیا تو میں نے کہا ماں یہ 2 انڈے بھی مل گئے اور پیسے بھی بچ گئے۔ ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے مانگے نہیں، میں نے دیے نہیں۔ اس نے پوچھا پیسے، میں نے کہا دے دیے، وہ سمجھا کہ مل گئے، اس نے مانگا نہیں۔ ماں نے کہا شاباش بیٹا، یہ میری ماں ہے۔ اس دن جب میری عمر 5 سال کی تھی اس نے میری پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا بیٹا اس غریبی میں تم نے میری کتنی اچھی مدد کی۔ اس دن کے بعد میری ہمت بڑھ گئی، پھر میں انڈے کے بعد مرغی چور بنا، پھر بکری چور بنا، پھر گائے اور بیل چور بنا، پھر میں اور بڑا چور بنا، پھر ڈاکو بنا، پھر لوگوں کو مار مار کر مال لوٹنے لگا، پھر میں مرڈر کرنے لگا، جو سامان نہیں دیتا اس کا قتل کر دیتا۔ اگر اسی وقت میری ماں نے ایک تھپڑ میرے چہرے پہ مارا ہوتا اور میری انگلی پکڑ کر لے جا کر اس دکاندار کے پاس جا کر اس کا پیسہ دے دیا ہوتا اور کہتی میری ماں کہ یہ بچہ بھول گیا تھا یا جھوٹ بولا تھا، یہ پیسہ تم کو نہیں دیا، تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا۔ مجھے اتنا بڑا چور بنانے میں، مجھے اتنا بڑا ڈاکو بنانے میں میری ماں کا رول ہے۔ آج میں پھانسی کے تختے پہ لٹک رہا ہوں، ماں یہ تمہاری دین ہے، ماں یہ تمہاری تربیت ہے جس کی وجہ سے میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہا ہوں، آج تختے دار پہ لٹک رہا ہوں۔ ماں کے پاس اپنے بیٹے کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن قانون تھا، اس لیے سلطان ڈاکو کو تختے دار پہ لٹکا دیا گیا اور اس کی ماں کو اس کے گھر پہنچا دیا گیا۔ مائیں اپنے بچے کو تربیت دے کر عبد القادر جیلانی بھی بنا سکتی ہیں، اور ماں اپنے بچوں کی تربیت نہ دے کر سلطان ڈاکو بھی بنا سکتی ہیں۔ مدرس لیک از فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ بچہ ماں کی گود سے جو تربیت سیکھے گا وہ سیکھتا ہے، اور بچے کو اگر ماں نے نہیں سکھایا تو دنیا کی کسی یونیورسٹی سے کوئی اچھا لڑکا اچھی تربیت لے کر نہیں اٹھے گا۔ یہاں جتنے شراب پینے والے ہیں ضرور ان کی شراب پینے میں ان کے ماں باپ کا کوئی رول رہا ہوگا،
ورنہ کوئی نوجوان شراب نہیں پیتا. اگر کوئی بیڑی سگریٹ اور پان تمباکو کا خوگر ہے تو یہ تربیت تمہارے ماں اور باپ کی ہے. معاف کیجئے گا, اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو یہ تربیت تمہاری ماں اور باپ کی ہے. اگر کوئی 200 اور 500 اور 1000 روپے میں جا کر لڑکیوں کے جسموں سے کھیلتا ہے اور زنا کرتا ہے گمٹیوں پر یا پھر اڈوں پہ اور چکلوں پہ جا کے, تو اس میں تمہاری نہیں تمہارے ماں باپ کی تربیت کا رول ہے. میرے بھائیوں, اب چاہو تو اپنے ماں باپ کو رسوا کرو اور چاہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کا ان کو بڑھاؤ. یہ ہمارے برے کاموں کے پیچھے ہمارے ماں باپ کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ اس کا باپ کیسا ہے, اس کے باپ نے اس کو کوئی تربیت نہیں دی ہوگی. میرے پیارے ساتھیوں, 2 بج چکے ہیں, میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. آج مجھے نہیں معلوم تھا, ہمارے جو MLA صاحب نے جو پروگرام دیا ہے, پہلے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنی گاڑی سے بھیج دیں گے. یہ میرا 29 تاریخ کا پروگرام اور میری 1 بجے کی فلائٹ ہے پٹنہ سے لکھنؤ, اور کل کچھ نیتا لوگوں کے ساتھ وہاں پر لکھنؤ میں کچھ ہے, وہاں ایک میری پرسنل میٹنگ ہے شام کو 7 بجے کی ان لیڈر کے ساتھ, اس لیے مجھے جانا ضروری ہے. اور ودھائک اس میں لگ گئے, وہ کہنے لگے ہمارا چناؤ چل رہا, ہم اپنی گاڑی نہیں بھیج پائیں گے. بہت مجبوری ہو گئی ہمارے ساتھ, اور مجھے 1 بجے کی فلائٹ کا مطلب 11 بجے مجھے ایئرپورٹ پہنچنا, وہ بھی پٹنہ کے ایئرپورٹ پہ پہنچنا میرے لیے ضروری ہے. اس لیے میں زیادہ دیر اب آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. اللہ سے دعا کیجئے, زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. میں نے پھر بھی 2 بجا دیا ہے. جلسوں کا سسٹم بدلو, 12 بجے جلسے ختم کرنے کی عادت ڈالو, 10 بجے تک چندہ کرو, 10 سے 12 تک تقریر کراؤ اور 12 بجے تقریر ختم کرو. لوگ کہتے ہیں مسلمان پریشان ہیں, نہیں, فجر کی نماز اور اذان ہوتے وقت مسلمانوں کا گہری نیند میں سونا یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ مسلمان کتنا چین و سکون کی نیند سو رہا ہے. پریشان لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے, جن کو پریشانیاں اور ٹینشن ہوتی ہے ان کو نیند نہیں آتی ہے. فجر کی اذان کے وقت تمہیں آرام سے نیند آ رہی ہو, تم سوتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان پریشان نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ BJP پریشان کر رہی ہے, یہ جھوٹ ہے کہ فلاں ہمیں پریشان کر رہا ہے. اگر ان کی پریشانیوں سے ہم پریشان ہیں تو فجر کی اذان میں ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟ ہم فجر کی نماز کے بعد ہم اپنی اصلاح کی دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم اموالکم, جیسے تم عمل کرو گے ویسے تمہارے پر حکمراں مسلط ہوں گے. تم اچھے عمل کرو گے تو اچھے حکمراں ملیں گے, تم برے عمل کرو گے تو برے لوگ تمہارے اوپر مسلط ہوں گے. آج برے لوگ ہمارے سینوں پر چل گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, ہمارے اعمال برے ہیں, اس لیے برے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان بہت پریشان ہیں, میں کہتا ہوں کہ پریشانی کا اندازہ لگانا ہو تو صبح لگاؤ. فجر کی اذان کے وقت چین کی نیند سونے والا مسلمان پریشان نہیں ہے, وہ آرام کی نیند سو رہا ہے. پریشان وہ ہوتا ہے جس کی راتوں کی نیند اڑ جائے, پریشان وہ ہوتا ہے جس کو نیند نہ آئے, جس کو بے چینی ہو. آپ کی نیند بتا رہی ہے, فجر میں آپ کی مسجدیں بتا رہی ہیں کہ آپ پریشان نہیں, آپ بہت خوش ہیں. میرے بھائیوں, اپنی پریشانی ہے تو ظاہر کرو, مسجد میں آؤ اور دعا مانگو کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دے, ہمارے حالات اچھے کر دے, اللہ ہمارے اوپر سے برے حکمرانوں کا سایہ اٹھا لے. یہ دعا مانگو میرے بھائیوں, تب اللہ رب العالمین ہماری سنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. بار الہ ہمیں اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.